امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے بہت سارے فضائل قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا کر دنیا سے دو۔ یہ 3 خصلتیں ان کے اندر موجود ہونی چاہیے، یہ 3 چیزیں ان کے اندر موجود ہوں۔ ان میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ علی حب نبیکم، کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو ضرور جو ہے وہ دنیا سے سکھا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق کرنا ہے، آپ کے ساتھ جو محبت کرنی ہے، وہ اولاد کو سکھا کے جانی ہے، بتا کے نہیں جانی، ان کے سینوں میں اڈھیل کے جانی ہے کہ اپنے نبی سے ان کو جب آپ محبت سکھاؤ گے، اور یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِي، کہ میرے اہل بیت کی محبت بھی ان کو سکھانا ہے۔ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے بچوں کو سکھانی ہے، وہاں پر ہی اہل بیت کی محبت، اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت کا درس دو۔ اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت بھی تم نے سکھا کر جانا۔ اس قرآن کو بھی اپنی اولاد کو سکھانا ہے، اس قرآن کے ساتھ جو محبت ہے، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، صرف ایک بار نہیں کہ زندگی میں بچپن میں پڑھ لیا، ختم کر لیا، اس کے بعد پھر ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے آدمی۔ اس قرآن کی ہمیشہ جو ہے وہ تلاوت کی، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب اتنا بڑا جو ہے وہ اس کا ثواب ہے ایک لفظ پڑھنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی الف لام میم پڑھتا ہے، انہوں نے کہا کہ الف لام میم کے اندر الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ گویا جب تم صرف اتنا پڑھو گے کہ الف لام میم، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 30 گناہ تمہارے معاف فرما دے گا، اور 30 درجات تمہارے بلند۔ اس لیے قرآن کریم کا درس بھی اپنی اولاد کو دے کر جانا ہے، اور اس کی تلاوت کو سکھا کر جانا ہے، اور اس سے محبت جو ہے وہ سکھانی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبے کا آپ نے دروازہ پڑھا، مکہ تشریف لے گئے، سوچا کہ صحابہ اکرام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو حدیث پڑھائیں گے، تو میرے پاس ایک امانت ہے، میں تابعین تک اس امانت کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک وہ امانت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ آپ کا انداز بڑا نرالا تھا، عجیب انداز تھا۔ وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، کہ ابو ذر نے کعبے کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، اور وہاں پر ہی آپ نے تقریر کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، کہ جس نے مجھے نہیں پہچانا سن لو کہ میں ابو ذر غفاری۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیتی، فرمایا خبردار جو میری اہل بیت ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا فیکم مثل سفینۃ نوح، یہ تمہارے اندر جو میری اہل بیت ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کردار ہے، اس اہل بیت کا۔
میرے اہل بیت کا کردار تمہارے اندر وہ ہے جو طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کردار تھا. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. جس نے اس دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو ہے وہ پناہ لے لی تھی، جس کو سوار کر لیا تھا، وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس کو اس کشتی میں سوار نہیں کیا گیا، جو نہیں سوار ہوا، وہ طوفان نوح کے وقت اس طوفان میں غرق ہو گیا تھا. فرمایا کہ یہی کردار میری اہل بیت کا ہے. جو ان کے ساتھ لگ گیا، جو ان کے ساتھ جڑ گیا، تو پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، کامران ہی کامران ہے. اور جو اس اہل بیت کی کشتی سے جو ہے وہ دور ہو گیا، جس نے اس میں جو ہے وہ قدم نہ رکھا، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں دنیا سے ہم جا رہے ہیں، کئی طوفان اٹھیں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے، قیامت تک بڑا لمبا سفر ہے. نجات وہی پائے گا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے. جب انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی میں جب وہ ستاروں کے ذریعے اپنی منزل کو پہچانا جاتا ہے. جو کشتی میں نہ سوار ہو باہر بیٹھ کر منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو کشتی میں سوار ہو جائے پھر وہ اس کو اپنی منزل، اپنے راستے کا پتہ نہ ہو، وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کشتی میں سوار بھی ہونا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی منزل کو بھی صحیح سے پانا ہے. اس کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے وہی تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جائے گا. جس کی بھی اقتدا کرو، جس کی بھی پیروی کرو، وہی تمہیں وہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اہل بیت کی جنت کا راستہ. دوسرے مقام پر اس کو آقا علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ. میں اور میرا جو اہل بیت ہیں ان کی مثال ایسے لے لو کہ یہ جنت کا درخت ہے، اور وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، اور اس جنت کے درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ دنیا کے اندر تمہارے اندر موجود ہے. وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اور جس نے جو ہے وہ ان ٹہنیاں یہ اس لیے دنیا میں پھیلائی ہیں کہ جنت اونچی بڑی ہے. اب جو رب سے ملاقات چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے اور رب کو پانا چاہتا ہے، وہ اہل بیت کی ٹہنی کو پکڑ لے، اللہ کے دربار تک وہ پہنچ جائے. جنت کا درخت مثال دے کر سمجھایا کہ اس کی ٹہنیاں، اب اس کی جس ٹہنی کے ساتھ بھی تم لگے، جس ٹہنی کے ساتھ بھی جو ہے وہ تم اپنے آپ کو سہارا دے دو، وہی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اہل بیت، ان کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ رضی اللہ تعالیٰ. میں گھر آیا ان کے اور میں نے آواز دی، لیکن آگے سے کوئی جواب گھر سے نہ آیا. تو میں واپس آ گیا، تو میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جاؤ اسے بلا کر لاؤ، علی گھر میں ہی موجود ہے. پھر میں ان کے گھر گیا، میں نے آواز دی تو آگے سے کسی نے جواب نہ دیا. ہاں یہ ہے کہ مجھے گھر کے اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. پرانے زمانے میں جو چکیاں ہوا کرتی تھی گھروں کے اندر ہی لوگ جو ہے وہ اپنی گندم وغیرہ جو ہے اس کے اوپر پیس لیا کرتے تھے. تو مجھے اس چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی مگر گھر سے کسی بندے کی آواز نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا چکی بغیر کسی کے چلائے ہوئے چل رہی ہے. فَإِذَنْ الرُّحَا تَطْحَنُ وَلَيْسَ مَعَهَا. چکی چل رہی ہے مگر اس کے پاس کوئی بندہ موجود نہیں ہے، چلانے والا موجود نہیں ہے. تو پھر
کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت علی آئے، میں نے ان کو پیغام دیا حضور کا، تو وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں، میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مقصد کے لیے بلایا تھا آپ نے ان کے ساتھ وہ بات چیت کی، مگر میں مسلسل آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، یہ حضرت ابو ذر کو تھا۔ تو مجھ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر تجھے کیا ہوا کہ تو میرے چہرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے، ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ میں نے حضرت علی کے گھر میں چکی کو چلتے ہوئے دیکھا، چل رہی تھی مگر پاس کوئی چلانے والا موجود نہیں، اس کو گھمانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، میں اس معاملے نے مجھے پریشان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان للہ ملائکہ، اے ابو ذر، اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اس بات پر متعجب نہ ہو، تعجب نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں زمین پر، کرتے کیا ہے؟ فرمایا وَقَدْ وُكِّلُوا بِمَعُونَةِ آلِ محمد، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی رکھی ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ فاطمہ کے گھر کی چکی بھی چلاتے ہیں اور آٹا پیس کر بھی چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کام کرتے ہیں، تم اس بات پر متعجب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی شان کے صدقے ان لوگوں کو کتنی بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک۔ یا رسول اللہ، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ اصل میں آسمان کے چھالے ہیں جو تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آسمان کو پڑ گئے، مگر پھر بھی تھکا نہیں ہے، تھکے نہیں ہیں، پھر بھی وہ حرکت کر رہا ہے، پھر بھی متحرک ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تمہارے رستوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست ہے